السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ معزز مصلیان اعظام، آج کے اس سبا پارے میں سورہ نساء کی جو ابتدائی آیات ہیں، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے اپنی ذات سے ڈرنے کی تلقین کی، پھر ایک احسان امت پر اپنا بیان کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو جوڑا کر کے بنایا، اور پھر اسی طریقے سے بہت سارے مسائل کو ذکر کیا۔ یہاں پر سورہ نساء میں جو مشہور مسئلہ ہے، اور سورہ نساء کی جو یہ ابتدائی 2-3 رکوع ہیں، یہ حفاظ کے لیے بھی بڑے ٹینشن کا باعث ہوتے ہیں۔ کلام پاک میں سب سے زیادہ دماغ انہی رکوع میں گھومتا ہے۔ جو 3 رکوع ہیں، یہ ایسے رکوع ہیں، ایک ایک لفظ پلٹ پلٹ کر نہ جانے کس کس طرح سے استعمال ہوا ہے۔ تو جب حفاظ تراویح میں قرآن سناتے ہیں تو ان تینوں رکوع میں بہت گھومتے ہیں، کتنا بھی اچھا یاد کر کے آئیں، کچھ نہ کچھ غلطی ہو جاتی ہے۔ اب اگر معنی دماغ میں رکھ کر پڑھا جائے تو پھر غلطی کم ہو جاتی ہے۔ تو ہمیں بھی ان 3 رکوع کو یاد کرنے میں دقت آتی ہے، لیکن معنی دماغ میں ساتھ ساتھ چلتے رہتے ہیں تو پھر آسانی ہو جاتی ہے۔ بہرحال سورہ نساء میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈھیروں مسائل ذکر کیے۔ سب سے پہلا مسئلہ ہے مسئلہ میراث، جس کو عربی زبان میں علم فرائض کہا جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ جس طرح اور علوم حاصل کرتے ہو، اسی طرح علم میراث بھی حاصل کرو، ورنہ یہ ایک ایسا علم ہے کہ تم اس کو بھول جاؤ گے۔ کس کو بولتے ہیں علم میراث؟ ایک انسان ہے، اپنی زندگی میں اپنے بیٹوں کو، بیٹیوں کو، بھائیوں کو، بہنوں کو، ماں کو یا باپ کو اپنی مرضی سے جتنا دینا چاہے دے دے۔ اپنی زندگی میں اگر وہ کمی زیادتی کر کے دے دیتا ہے تو شرعاً اس کی گنجائش ہے۔ عام طور پر ایک مسئلہ لوگوں کے درمیان بہت مشہور ہے کہ ہمارے باپ نے ہمارے درمیان انصاف سے کام نہیں لیا، اس پر انصاف واجب ہی نہیں تھا۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ وہ انصاف کرے، اپنی زندگی میں 10 لاکھ روپیہ اس کو دیا ہے تو 10 لاکھ روپیہ ہی اس کو بھی دے، یہ اچھی بات ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسا بیٹا ہے کہ جو اچھی طرح ابھی تک دنیا کے معاملات سے واقف نہیں ہے، ابھی کاروبار بھی اس کا زیادہ اچھا نہیں چل رہا ہے، اسی طریقے سے غریب ہے، یا اسی طریقے سے یہ کہہ لیجیے تھوڑا موٹے دماغ کا ہے، اب اگر اس کو 12 لاکھ دینا چاہتا ہے اور اس والے کو، ہوشیار کو، جو بزنس مین ہے، ایک دن میں لاکھوں میں بات کرتا ہے، اس کو 8 لاکھ دینا چاہتا ہے تو اس کی گنجائش ہے، اس میں کوئی گناہ بھی نہیں ہے۔ گناہ تب ہے جب باپ اپنے بیٹوں میں دل میں کینہ رکھ کر فرق کرے، پھر کسی کو 5 دے اور کسی کو 15 دے، یہ گناہ ہے۔ لیکن اگر اپنی زندگی میں اپنی مرضی سے، ایک بیٹی ہے سسرال میں زیادہ خوش نہیں رہتی، داماد کا کام ٹوٹ گیا اور اتنا زیادہ غریب ہو گیا کہ اب وہ کرائے پر رہنے کو مجبور ہو گیا، اور اتنا زیادہ مجبور ہو گیا کہ اس نے اس شخص کی بیٹی کے جو زیورات تھے وہ گروی رکھ دیے۔ اب یہ اپنی بیٹی کو اپنے بیٹوں کے برابر دینا چاہتا ہے تو برابر دے سکتا ہے، زیادہ بھی کر کے دے سکتا ہے۔ تو زندگی میں کمی زیادتی میں کوئی بھی پوچھ نہ دنیا میں ہے نہ آخرت میں ہے۔ بہت سے لوگ دنیا میں شور مچاتے پھرتے ہیں کہ ہمارے باپ نے ہمارے درمیان انصاف سے کام نہیں لیا۔ تو باپ کے سامنے تو تمام اولاد برابر ہوتی ہے، اس نے اگر کسی مصلحت سے دل میں کینہ رکھے بغیر فرق کر کے مال تقسیم کیا ہے تو اس کی گنجائش ہے۔ لیکن
جب اس کی سانسیں نکل گئی اور وہ اللہ کو پیارا ہو گیا، اب اس کا مال جو بھی وہ چھوڑ کر گیا ہے، وہ زیورات ہوں، زمین و جائیداد ہو، پراپرٹی ہو، بلڈنگ ہو، اب وہ تو چلا گیا، اس کی تو مرضی چلے گی نہیں۔ اب شریعت نے اس کے ورثہ کو، کتنے ورثہ ہیں، کتنے بھائی چھوڑے ہیں، کتنی بہنیں چھوڑی ہیں، کتنے بیٹے ہیں، کتنی بیٹیاں ہیں، تو اسی مسائل میراث کو یہاں پر بیان کیا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فکس ہے، اس میں اب کمی زیادتی نہیں ہو سکتی۔ اگر ایک بیٹا امبانی ہے تو شریعت نے جتنا فکس کر دیا وہ اس کو ملے گا، کتنا بھی زیادہ مالدار ہو۔ محبت میں اگر وہ یہ کہنا چاہے کہ میں اپنا حصہ اپنے بھائی کو دیتا ہوں، یہ الگ بات ہے۔ اسی طریقے سے لڑکی کو بھائی کا آدھا ملے گا، یہ فکس ہے، چاہے وہ کتنے ہی مالدار اور بزنس مین کے نکاح میں ہیں اور کتنی ہی خوشحال زندگی گزار رہی ہے، تو شریعت نے یہ حق رکھا ہے، اور یہ حق والے کو اگر نہیں پہنچتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے سخت الفاظ میں اس پر تنبیہ فرمائی ہے۔ اور ایک حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر کوئی شخص دنیا میں کسی کی 1 انچ یا 1 بالشت زمین ناحق جانتے ہوئے قبضہ کرے گا، دبائے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ روز محشر 7 زمینوں کا طوق اس کے گلے میں ڈال دیں گے کہ یہ تھی وہ زمین جس سے تجھے محبت تھی، یہی تو تھی وہ زمین جس سے تجھے عقیدت تھی، جس کو تو نے اپنی طاقت کے بلبوتے، اپنے پیسے کے بلبوتے دبا لیا تھا، کمزور کو کمزور سمجھ کر اس کو بولنے کا بھی موقع نہیں دیا، یہ لے آج پوری زمین تیرے حوالے کی جاتی ہے، جتنا چاہے اس میں کام کر۔ لیکن وہاں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے، اس کے دربار میں تو کچھ کام کرنے کا موقع نہیں ملے گا، اور نہ ہی وہ زمین کسی کام کی ہوگی۔ سزا کے طور پر 7 زمینوں میں جتنا وزن ہے، طوق بنا کر اس کے گلے میں وہ وزن ڈال دیا جائے گا۔ اسی لیے بہت سے لوگ آج کل ایک حوالہ دیتے ہیں، بہت سے بھائی حوالہ دیتے ہیں کہ ہم نے اپنی بیٹی کی شادی میں یا ہم نے اپنی بہن کی شادی میں 20 لاکھ کا خرچہ کیا تھا، اور والد صاحب جو میراث چھوڑ کر گئے ہیں وہ تو کل 30 لاکھ ہے، اور ہمیں ابھی اپنی بھی شادیاں کرنی ہیں، بہن کی شادی میں اتنا خرچہ ہو گیا تھا تو اس کا میراث تو ادھر شمار ہو گیا۔ نہیں، باپ کی زندگی میں اس کے جیتے جی جب تک وہ زندہ ہے، وہ بیٹے کی شادی میں کتنا خرچ کر رہا ہے وہ کہیں بھی کاؤنٹ نہیں ہوگا، بیٹی کی شادی میں کتنا خرچ کر رہا ہے وہ کہیں بھی کاؤنٹ نہیں ہوگا۔ مرنے کے بعد جس کا جتنا حصہ نکلتا ہے وہ اس کو پہنچ کر رہے گا۔ اگر کوئی انسان ٹال مٹول کرتا ہے، جیسے بہت سے علاقوں میں، ہمارے علاقے میں بھی یہ رواج ہے، عیب سمجھا جانے لگا، اور اگر کبھی کوئی بھائی شریعت کا مسئلہ سمجھ کر، جان کر، اللہ سے ڈر کر اپنی بہن کو میراث دینے کی بات کرتا بھی ہے تو بہن ہاتھ جوڑ لیتی ہے، مجھے نہیں چاہیے۔ اس کو پتہ ہے اگر مجھے میراث میرے بھائی نے تقسیم کر کے دے دی تو پھر اپنے گھر میں مجھے داخل نہیں ہونے دے گا۔ اس کی بھابیاں زندگی بھر اس کو تانے دیں گی، تجھے تو سب کچھ دے دیا، اب کس لیے یہاں پر چلی آئی ہے؟ تو پھر رسم و رواج کے طور پر اور بہت ساری رسمیں نکال رکھی ہیں، لیکن میراث کے نام پر ایسا ہو جاتا ہے جیسے کہ یہ پاگل ہو گئے ہوں، بہرے ہو گئے ہوں، ان کو آواز نہیں آتی، کوئی بھی اس بات کی ہمت نہیں کرتا۔ تو جو جس کا حق ہے اس کو پہنچنا چاہیے اور وہ اس کو دینا چاہیے، ورنہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سخت الفاظ استعمال کیے۔ اسی لیے سب سے شروع میں کہا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو اس رب سے ڈرو جس نے تم کو پیدا کیا، ایک جان سے تم کو پیدا کیا، اور کسی سے گھبرانے کی، ڈرنے کی، شرمندگی اٹھانے کی، کسی کے سامنے اپنا سر جھکانے کی ضرورت نہیں۔ یہ مت سمجھو کہ اگر ہم نے ایسا کر دیا تو لوگ کیا کہیں گے، ہم نے ویسا کر دیا تو لوگ کیا کہیں گے۔ اور پھر مسائل میراث بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے لوگو اس بارے میں انصاف سے کام لو، اللہ سے ڈرو، درست بات کہو، جتنا تمہیں علم ہے اتنی بات کہو، صحیح بات کہو، جو منہ میں آئے وہ بات مت کہو،
ایک آدمی کا پلڑا تھوڑا بھاری ہے، یہ تھوڑا مالدار ہے، یا تمہارا دوست ہے، یا اسی طرح تمہارا جانکار ہے، تمہارا بزنس پارٹنر ہے، تو اس کی حمایت میں اس کی طرف کی بات مت کہو، قولا سدیدا، درست بات کہو جو تمہیں معلوم ہو، اور اگر نہیں معلوم ہے تو کچھ بھی مت کہو۔ تو یہ ایک مسئلہ بیان کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ تو یہ ایک اتنا عظیم الشان اور اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ آج کل اس میں بہت تساہل برتا جا رہا ہے۔ اگر کوئی انسان یہ چاہے کہ میرے مرنے کے بعد میری اولاد اپنی بہنوں کو حصہ نہیں دے گی، تو وہ اپنی زندگی میں اپنے جیتے جی بھی تقسیم کر سکتا ہے، اور اس وقت میں تھوڑا اگر اوپر نیچے بھی ہوتا ہے تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی پکڑ بھی نہیں ہے۔ لیکن اگر خدا نخواستہ والد کا انتقال ہو گیا، والدہ کا انتقال ہو گیا، تو اب بھائیوں پر یہ فرض بنتا ہے کہ جو کچھ چھوڑ کر والد صاحب گئے ہیں اس کو ہڑپ نہ لے، اس کو قبضہ کر کے گھر میں نہ رکھ لے۔ بظاہر تو بہنوں کے ساتھ بڑا اچھا سلوک ہوتا ہے، لیکن جو ان کا حق ہے اس کی طرف نہ توجہ ہوتی اور نہ کبھی اس کا ذکر کرتے۔ جبکہ والد کی وفات کے بعد جب 2-4 دن گزر جائیں، جو غم کے اور سوگ منانے کے شران جو 3 دن ہے وہ گزر جائیں، تو سب سے پہلے مسئلہ میراث ہی بھائیوں اور بہنوں کے درمیان زیر بحث آنا چاہیے۔ جس کا جو بیٹھتا ہے وہ اس کو مل جائے۔ اب اگر بھائی 1 سال کے بعد آنکھیں کھولتے ہیں تو 1 سال تک جو یہ چیزیں استعمال کی ہیں ان سے جو فائدہ اٹھایا ہے، بلڈنگ تھی اس کا جو کرایہ لیا ہے، زمین تھی جو اس کا رینٹ لیا ہے، دکان تھی اس کا جو رینٹ لیا ہے، زیورات تھے ان پر جو بڑھت ہوئی ہے اس سے جو فائدہ ہوا ہے، اس کو کون بھرے گا، اس کی کون پورتی کرے گا؟ تو اس لیے وفات کے فوراً بعد اس کام کو انجام دیا جانا چاہیے۔ دوسری بات اور مسئلہ نمبر 2، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یتیموں کا مسئلہ اٹھایا، غریبوں کا مسئلہ اٹھایا، مسکینوں کا مسئلہ اٹھایا۔ پہلے کیا ہوتا تھا، لوگ یتیموں کو اپنی پرورش میں تو لے لیتے تھے لیکن احتیاط نہیں کرتے تھے۔ اب جو یتیم کا مال ہے، ادھر یتیم کے چاول رکھے ہوئے ہیں اور ادھر ان کے اپنے چاول رکھے ہوئے ہیں۔ اب یتیم کے چاول سے 1 کلو لے لیا اور اپنے چاول سے 100 گرام اٹھا لیا اور ملا کے پکا دیا، تو یتیم کا مال ہڑپ رہے ہیں اور لوگوں کو یہ دکھا رہے ہیں کہ ہم تو اس کی پرورش کر رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ان الذین یأکلون اموال الیتامی، اے لوگو جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں، ظلم کرتے ہیں جان بوجھ کر، پتہ ہے ان کو، انما یأکلون فی بطونہم نارا، وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں۔ اور یتیم ہی کا مال نہیں، کسی بھی غریب، مسکین، مظلوم اور نادار جو تم سے بدلہ نہیں لے سکتا، ہر وہ شخص اس میں داخل ہے۔ کسی کا بھی مال اگر آپ کے علم میں آ گیا، میری بلڈنگ میں ذرہ برابر زمین فلاں پڑوسی کی آ گئی، نہ تو وہ مطالبہ کر رہا ہے اور نہ ہی وہ مانگ رہا ہے اور نہ ہی اس سے ہمیں کچھ خطرہ ہے، لیکن ہمیں پتہ چل گیا ہماری بلڈنگ میں 1 فٹ جگہ اس کی آ گئی ہے، تو جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے جان میں جان رکھی ہے اس سے صلح کر لیں، اس سے بات چیت کر لیں، کچھ لے دے کر یہیں پر معاملہ نپٹا لیں، ورنہ آخرت میں واللہ اس کا بہت بڑا بھگتان ادا کرنا پڑے گا، اور جس پر ہم قادر بھی نہیں ہیں۔ اور پھر یہ جو دنیا کی دولت ہے، ایک تو دولت وہ ہے جو ہم نے کھا کر خراب کر دی، پہن کر برباد کر دی، یا استعمال کر کے اس کو ایک دم اس قابل بنا دی کہ اب وہ دوبارہ استعمال نہیں ہو سکتی، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ وہ ہمارے بھی کسی کام کی نہیں۔ اب کسی کی بلڈنگ میں کسی پڑوسی کی زمین 2 فٹ آ گئی، اب یہ ایک ایسا جرم ہے اور اتنا خطرناک ایشو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں شریعت کی نظر میں کہ نہ تو تم کو اس کا کوئی فائدہ ہے، اور آخرت میں پہنچنے کے بعد کیا تم نے ہے، استعمال تمہاری اولاد کرے گی، فائدہ وہ اٹھائے گی، اور پوری زندگی بھر جب بھی اس سے کوئی نفع تمہاری اولاد کو ملے گا تو بھگتنا تم کو پڑے گا۔ تو اس لیے اگر ہمیں معلوم ہو گیا کہ ہم سے یہ غلطی ہوئی ہے یا غلطی کا بعد میں علم ہوا ہے، تو جب تک جان میں جان ہے اس کی تلافی کرا لینی چاہیے۔ تو یتیم کا مسئلہ خالی بیان کرنا مقصود نہیں،
یتیم کے زمرے میں جتنے بھی لوگ آتے ہیں، آپ کسی کا کوئی کام کرانا چاہتے ہیں، وہ مجبور ہے، پریشان ہے، سیدھا سادہ ہے، بھولا بھالا ہے، اور آپ اس کا کام کرانے کی طاقت رکھتے ہیں، تو اخلاص کے ساتھ آپ نے اس کے کام میں قدم بڑھایا، لیکن ساتھ ساتھ آپ کے دل میں کھوٹ آ گیا، اس کے خرچ ہوئے 10,000، آپ نے اس کو بتا دیے 20,000، وہ بیچارہ سیدھا سادہ، اس نے بھی 20,000 روپے آپ کو دے دیے، تو ہر وہ شخص جو مجبور، بے کس، بے سہارا ہے، ہر وہ شخص اس میں داخل ہے۔ اگر ایسے شخص کا کوئی مال کھائے گا تو اپنے پیٹ میں وہ جہنم کی آگ بھرے گا۔ پیٹ میں جہنم کی آگ بھرنے کے دو مطلب مفسرین نے لکھے ہیں۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دھمکی دی ہے، یعنی کہ جب تم حرام مال کھا رہے ہو تو اپنے اوپر جہنم کی آگ کو لازم کر رہے ہو، اور ایک مطلب اس کا یہ ہے کہ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ حقیقی طور پر ان کے پیٹ میں آگ داخل کرے گا، اور وہ ان کے پیٹ میں دہکتی ہوئی نظر آئے گی، اور تمام جہنمی اس کو دیکھیں گے، اور وہ سب کے سامنے چیخ و پکار اور آہ و بکا کرے گا، لیکن کوئی اس کی مدد کو تیار نہیں ہوگا۔ تو یہ دو مسئلے ہیں جن سے بہت زیادہ غفلت برتی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آگے اللہ تبارک و تعالی نے کچھ ایسے رشتوں کو ذکر کیا جو حرام ہیں دائمی طور پر، کبھی بھی وہ حلال نہیں ہو سکتے۔ ان میں اللہ تبارک و تعالی نے مطلق کہا کہ اے مومنو، جن سے تمہارے باپ نے نکاح کر لیا، اب تمہیں ان سے نکاح کرنے کی اجازت نہیں، چاہے تو وہ ماں ہو، یا پھر ماں کے علاوہ باپ نے کہیں اور نکاح کر لیا کسی اور عورت سے، اب اس سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہمارا رشتہ نکاح والا حرام ہو گیا۔ اسی طرح آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم پر تمہاری سگی مائیں، بیٹیاں، بہنیں، پھوپھیاں، خالہ، اور پھر اسی طریقے سے بھائی کی بیٹیاں یعنی کہ بھتیجی، اور بہن کی بیٹیاں یعنی بھانجی، اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا۔ عرب میں دستور ہوتا تھا، پیدا کوئی اور عورت کرتی تھی، اب اگر وہ شہر میں رہتی تھی تو وہ بچے کو تاکہ بیماری نہ لگے، شروع سے ہی وہ صحت مند رہے، تو کو دیہات میں بھیج دیا کرتے تھے۔ دودھ پلانے والی عورتیں الگ ہوا کرتی تھی۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت باسعادت ہوئی تو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دائی حلیمہ کے حوالے کر دیا، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا۔ یہ عرب کا عام دستور تھا، تو اگر کسی عورت نے دودھ پلا دیا تو وہ بھی ہمیشہ کے لیے تمہاری ماں بن گئی، اب اس سے بھی تمہارا نکاح، اس کی بیٹیوں سے تمہارا نکاح، اس کے بھائیوں سے یا اس کے اسی طرح مذکر اولاد سے نکاح ہمیشہ کے لیے حرام ہو گیا۔ اب یہاں پر دو مسئلے ہیں۔ ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ ہم نے اپنے استعمال میں اور اپنی بول چال میں ایک بہت بڑی غلطی یہ کی ہے کہ ہم تمام کزنس کو بھی ہندو ریت رواج کی طرح سے بہن بولنے لگے۔ اب یہ مسئلہ بڑا گرما رہا ہے ہندوستان میں کہ مسلمانوں کے یہاں بہن سے شادی جائز ہے۔ بتائیے کیسے لوگ ہیں یہ بہن سے شادی کو جائز کہتے ہیں۔ کلام پاک میں تو لکھا ہوا ہے کہ بہن سے شادی نہیں کر سکتے، یہ کرتے ہیں بہن سے شادی، یہ اپنے قرآن کو بھی نہیں مان رہے ہیں۔ کلام پاک میں لکھا ہوا ہے کہ کزن سے شادی حرام ہے، جبکہ یہاں پر ایک مسئلہ ہمارے استاد محترم حضرت مفتی سعید احمد صاحب بہت شدت کے ساتھ اس کو بیان کیا کرتے تھے کہ آپ جس ماحول میں اور جس انوائرمنٹ میں رہتے ہیں اس میں رہ کر اور عقل پیدا کرنا سیکھو۔ اگر وہ تایا زاد بہن کو بہن مانتے ہیں تو وہ تمہاری حقیقی بہن کی طرح نہیں، اس کو تایا زاد بہن ہی کہو۔ اسی طرح چاچا کی کوئی بیٹی ہے تو اس کو چچا زاد بہن ہی کہو، اپنی بہن نہ کہو۔ بس یہیں سے مسلمانوں کو بدنام کرنے کا یہ شوشہ مل گیا کہ یہ تو اپنی بہنوں سے شادی کرتے ہیں، تو سگی بہن سے شادی تو کلام پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دے دی ہے، اس کو تو شیعہ بھی حرام کہتے ہیں، اس کو تو ہر فرقے والا حرام کہتا ہے۔ اب ایک غازی آباد سے ایک مرتبہ میں ٹرین میں سفر کر رہا تھا دہلی کے لیے، تو وہاں سے ایک ہندو جوان، ہاتھ میں بڑا ایک کڑا پہن رکھا اس نے، بڑے اچھے اخلاق والا تھا، بہت اس نے بات بھی کی اور کچھ اپنی بھی بتائی۔ پھر بعد میں کہنے لگا کہ آپ کچھ اسلام کے بارے میں جانتے ہیں؟ تو میں نے کہا جتنا جانتا ہوں اتنا بتا سکتا ہوں، آپ پوچھئے۔
تو اس نے یہی کہا کہ آپ کے یہاں بہن سے نکاح جائز ہے؟ یہ تو نہیں ہونا چاہیے۔ تو میں نے کہا ہمارے یہاں تو بہن سے نکاح جائز ہی نہیں ہے۔ کہنے لگے کہ تم چچا کی لڑکی سے شادی کر لیتے ہو؟ میں نے کہا وہ تو بہن نہیں ہے۔ کہ نہیں وہ تو بہن ہے۔ میں نے کہا کیسے بہن ہے؟ آپ بتائیے، جب تمہارے ڈیڈی کا انتقال ہو جائے گا، اس کی جو پراپرٹی بچے گی تو چچا کی لڑکی کو بھی تم دو گے؟ کہ نہیں اس کو تو نہیں دیں گے۔ چچا کے لڑکے کو دو گے؟ نہیں اس کو بھی نہیں دیں گے۔ تو پھر وہ کہاں کا بھائی اور بہن ہے؟ تو کہنے سے کوئی بھائی اور بہن نہیں ہوتا۔ یہ ایک ملا جلا ماحول اور معاشرہ ہے جس میں ہم ان کی حرص میں، اور بہت سارے مسائل ہمارے ایسے ہیں کہ صرف اس ریت و رواج میں اور گندی رسموں میں ہم ان کے درمیان میں بس کر، اور وہ تمام رسم و رواج ہم نے اپنے اندر داخل کر لیے، اور اب احساس تک نہیں ہوتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ جیسے شادی پہ ودائی میں، اب ہندوؤں کے یہاں لازم ہے کہ لال جوڑا ودائی میں پہننا ہے، تو مسلمانوں نے بھی اس کو لازم کر لیا، لال جوڑا ہی پہنا کر رخصت کرتے ہیں۔ کم از کم ہندوستان میں بہت ساری چیزیں ہیں۔ وہ کڑا پہنتے ہیں تو ہمارے نوجوان کڑا پہن کر ہاتھ میں گھومتے ہیں، وہ دھاگا باندھتے ہیں تو ہمارے نوجوان بھی دھاگا باندھتے ہیں، وہ اپنا برتھ ڈے سیلیبریٹ کرتے ہیں تو ہمارے مسلمان بھائی بھی کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے اب ایک اور بیماری نئی پیدا ہو گئی، چھوٹا بچہ پیدا ہوتا ہے، وہ ہر مہینے اس کا برتھ ڈے منایا جا رہا ہے۔ ہر مہینے، سال میں ایک بار آتا ہے پیدائش کا دن، لیکن یہ ہر مہینے منا رہے ہیں۔ چھٹے مہینے کا برتھ ڈے، 7ویں مہینے کا برتھ ڈے۔ یہ الٹی سیدھی رسم و رواج اتنی جلدی در آئی ہیں مسلمانوں میں کہ اب ان کو ختم کرنا مشکل۔ شادی میں مہندی لگانے کا تصور، اسی طریقے سے ہلدی کا تصور، اسی طریقے سے، اور اللہ معاف کرے کچھ نکاح تو ایسے ہوتے ہیں، یہاں بھی میں نے دیکھا کہ وہ بیچ میں آگ جلا کر جو 7 مرتبہ چکر لگاتے ہیں، اس کے علاوہ تمام رسم و رواج بالکل ہندوانہ ہیں۔ کوئی کہہ نہیں سکتا کہ شادی کس کی ہو رہی ہے۔ اسی لیے آج کل ایک دوسرے کی شادی میں پارٹیسپیٹ کرنا بہت آسان ہو گیا۔ ہندوؤں کو بھی برا نہیں لگتا، مسلمانوں کو بھی برا نہیں لگتا۔ جب وہ پھیرے لینے کی باری آتی ہے تو مسلمان ہوتا ہے تھوڑا پیچھے ہٹ جاتا ہے، مسجد میں جا کر نکاح کرانے کی باری آتی ہے تو ہندو تھوڑا پیچھے ہٹ جاتا ہے، بس یہ فرق رہ گیا، ورنہ تو سارے رسم و رواج ہم نے چن چن کر ان کے اپنے اندر داخل کر لیے۔ تو ان تمام چیزوں میں، رسم و رواج میں بہہ کر ایک عام ماحول پھیلا دیا گیا کہ مسلمان تو بہن سے شادی کرتا ہے، بہن سے شادی نہیں کرتا، چچا کی لڑکی، تایا کی لڑکی، اور اسی طرح اپنے بھائی، جو ایک تایا بولتے ہیں اس کو ہمارے ادھر، مطلب بڑے ابو اس کو بولتے ہیں، اس کی بیٹی، وہ سگی بہنیں نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے پھوپھو کی بیٹی سگی بہن نہیں ہے، خالہ کی بیٹی سگی بہن نہیں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام پاک میں ان کو بہن کہا بھی نہیں، بنات کا لفظ استعمال کیا ہے، وہ بنات ہیں، ان سے نکاح جائز ہے۔ تو اسی لیے معلومات ہونی چاہیے تاکہ اگر کہیں پر کوئی بات کہنی پڑ جائے تو آسان ہو۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے چوتھا مسئلہ پارہ نمبر 5 میں ذکر فرمایا، سورہ نساء آیت نمبر 36، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے شرک سے بچایا۔ اے لوگو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو بھی عبادت میں شریک نہ کرو، عبادت میں۔ اب یہاں پر بھی سمجھنے میں یا کسی طریقے سے ایک بہت بڑا مسکنسپشن دماغ میں بیٹھ گیا۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جب ہم اپنی ماں سے کوئی سامان مانگتے ہیں، اسی طریقے سے بھائی سے کوئی سامان مانگتے ہیں، جبکہ وہ اتنے بڑے اللہ والے اور بزرگ نہیں ہیں، تو پھر ہم فلاں بزرگ سے جو اتنے اللہ والے اور اتنے بڑے ہیں ان سے کیوں نہیں مانگ سکتے؟ تو ان کا جواب یہ ہے کہ جب تمہارا بھائی مر جائے گا تب مانگ کر دکھانا۔ اب ایک انسان ہے، زندہ ہے، میں آپ کو بولتا ہوں پانی کی بوتل دو، تو یہ کوئی شرعی مسئلہ تھوڑا ہی ہے، یہ تو مجھے مدد چاہیے، میں نے پکار لیا۔ لیکن جب ایک انسان مر جاتا ہے تو مرے ہوئے کی قبر کے پاس جا کر آپ کہو مجھے 5 kg چاول چاہیے، پھر دیکھتے ہیں کہ کون سا پیر دیتا ہے اور کون سا بابا دیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ عبادت میں شریک نہیں کرنا۔ باقی اگر ضرورت ہے، انسان کو انسان سے ضرورت پڑتی ہے، دنیا کی ضرورتوں میں ایک دوسرے کو پکارا جا سکتا ہے،
وہ شرعی مسئلہ نہیں ہے، شرعی مسئلہ ہے عبادت میں شریک کرنا، ان کو حاجت روا ماننا اور ان کو مشکل کشا ماننا اور ان کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ یہ عنایت کرتے ہیں، دیتے ہیں۔ اس شرک سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا، لا تشرکوا بہ شیئا۔ انسان بھی اس میں آ گیا، چیزیں بھی، کوئی لوگ پیپل کا پیڑ ہے اس کو حاجت روا مانتے ہیں، اس کو پوجتے ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے شیء کا لفظ استعمال کیا۔ اس میں جاندار، غیر جاندار، میل فیمیل سب آ گئے۔ کسی کو بھی، چاہے وہ دنیا میں بسنے والا انسان ہو، میل ہو فیمیل ہو، یا غیر جاندار ہو، پہاڑ ہو، سورج ہو، درخت ہو، پیپل کا پیڑ ہو، کچھ بھی ہو، کسی کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ عبادت میں شریک نہیں کرنا۔ اس کے بعد وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرنا۔ میں نے بتایا تھا پچھلی مرتبہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں جہاں پر بھی شرک سے بچایا ہے، وہاں وہاں پر والدین کی خدمت پر ابھارا ہے۔ کس لیے؟ تاکہ کسی کو یہ وہم نہ ہو کہ والدین کی بہت زیادہ خدمت کرنا، ان کی بہت زیادہ اطاعت کرنا، کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ بھی شرک ہو جائے۔ بہت سے لوگ دماغ میں آ سکتی ہے بات۔ تو دو مقصد سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذکر کے فوراً بعد والدین کا ذکر کیا۔ نمبر ایک، اس لیے کہ جس طرح میری عبادت ضروری ہے، اسی طرح والدین کی اطاعت ضروری ہے۔ میری عبادت ہوگی، والدین کی اطاعت ہوگی۔ اور دوسرے اس لیے تاکہ اتنی زیادہ احتیاط نہ کرنے لگے کہ کوئی انسان اپنے والد کی خدمت میں ہی کوتاہی کرنے لگے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر بہت سارے لوگوں کے ساتھ، غریبوں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، گھر کا پڑوسی ہو، ہماری بلڈنگ کے پاس میں رہتا ہو، یا اسی طریقے سے محلے والا ہو، مسافر ہو، سب کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا اور ان کا خیال رکھنے کا حکم دیا۔ آگے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور مسئلہ نمبر 4 اور آیت نمبر 43۔ پہلے کیا ہوتا تھا؟ شراب حلال تھی، پہلے سے لوگ پیتے آ رہے تھے، تو صحابہ کرام بھی بہت سارے پیتے تھے۔ اب اس کا اتنا زیادہ شوق اور عادت تھی کہ ایک دم سے تو چھڑائی نہیں جا سکتی تھی۔ تو میں نے بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بھی کام صحابہ کرام سے چھڑوانا تھا، آہستہ 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 آہستہ، تو شراب بھی 3 اسٹیپ میں حرام کی۔ پہلے کہا، یہ پہلا حکم ہے، یہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون۔ اے ایمان والو، نشہ کر کے نماز نہ پڑھو جب تک تم اچھی طریقے سے یہ نہ سمجھ لو کہ ہاں اب میرا نشہ اتر چکا ہے۔ ایک صحابی تھے، کچھ لوگوں نے حضرت علی کا نام لیا ہے کہ حضرت علی تھے، شراب پی کے آئے، سورہ لہب پڑھ رہے تھے اور اس کو الٹا سیدھا پڑھ گئے، تو یہ آیت نازل ہوئی۔ تو صحابہ کرام کو تنبہ ہو گیا کہ اس کا مطلب شراب خطرناک چیز ہے۔ جو صحابہ دور تک کی سوچتے تھے، انہوں نے اسی دن شراب کو چھوڑ دیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری آیت نازل فرمائی، اے لوگو، شراب ٹھیک ہے، اس میں کچھ فائدے بھی ہیں لیکن نقصان بھی اس میں بہت ہے۔ اب جو کچھ اور سمجھدار صحابہ کرام تھے، وہ اس حکم کے فوراً بعد شراب انہوں نے ترک کر دی، اور پھر اسی طریقے سے کچھ اور دنوں کے بعد ڈائریکٹ شراب کی حرمت نازل ہو گئی، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ۔ رک جاؤ، بریک لگا دو، اسٹاپ ہو جاؤ، بس اب اور نہیں، ایک گھونٹ بھی نہیں پینا۔ اب صحابہ کرام تو 10-10 سال پرانی شراب مٹکوں میں بھر کر رکھتے تھے۔ تو جب یہ حکم نازل ہوا تو مدینے کی اور مکے کی گلیوں میں ایسے بہہ رہی تھی جیسے کوئی سیلاب آ گیا ہو، اتنی حکم کی تعمیل تھی، اور بڑے بڑے پیک بنا بنا کر رکھے تھے، جتنی پرانی ہوتی ہے وہ اتنی قیمتی بھی ہوتی ہے، لیکن صحابہ کرام کی اطاعت کا یہ حال تھا۔ تو یہاں سے پوائنٹ نمبر 4 ہم کو یہ سمجھنا ہے کہ اگر کسی کو نصیحت کرنی ہے تو ہولی ہولی، آہستہ آہستہ۔ کسی میں کوئی عادت ہے وہ ایک دم سے نہیں چھوڑے گا، پہلے آہستہ آہستہ اس کو سمجھانے کی کوشش کرو، اس کے پاس بیٹھیں، آہستہ آہستہ پھر اس کی زندگی کے بارے میں معلوم کریں، اور پھر اسی طریقے سے پھر بہت دنوں کے بعد مقصد اصلی کی طرف آئیں۔ ڈائریکٹ آپ سگریٹ پینے والے کو یہ کہیں گے کم بخت اس وقت پیتا ہے،
مسجد میں آتے ہوئے پیتا ہے، شرم نہیں آتی؟ فرشتے دور بھاگ جائیں گے تم سے، وہ مسجد سے ہی دور بھاگ جائے گا، تو ہی پڑھ لے نماز، میں امین کو جا رہا ہوں۔ تو مصلحت ہونی چاہیے، مصلحت۔ اس کے بعد میں پھر آہستہ آہستہ پھر فرینڈ شپ ہوگی، آپ سے وہ مانوس ہوگا، آپ اس سے مانوس ہوں گے۔ کافی دنوں کے بعد جا کر پھر آپ بولے کہ میں نے ایک حدیث سنی تھی، امام صاحب نے عصر کی نماز میں پڑھی تھی کہ اگر کوئی انسان گندی چیز استعمال کر کے مسجد میں آتا ہے تو فرشتے اس سے دور بھاگ جاتے ہیں، تو اس کی سمجھ میں بات آئے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت سے صرف وہی بات سمجھائی ہے۔ آخری پوائنٹ اور آخری بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نساء آیت نمبر 91 یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ ایسے لوگوں کا ذکر فرمایا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں بہت زیادہ اطاعت اور فرما برداری سے کام لیتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ حرص ان لوگوں کی مت کرو جو عبادت سے پیچھے ہٹتے ہیں، حرص ان لوگوں کی کرو جو تقوی طہارت میں تم سے اوپر کے درجے کے والے ہیں۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام پاک میں فرمایا وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، اچھے لوگوں کا ذکر کرنے کے بعد ارشاد فرمایا کہ اگر تمہیں ریس لگانی ہے، حرص کرنی ہے، تو باہر روڈ پر گاڑی اٹھا کے مت چلاؤ، یہ دیکھو کہ تمہارے دوستوں میں سے زیادہ اطاعت شعار کس کے اندر ہے، فرما برداری کس کے اندر ہے، کون زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو مانتا ہے۔ تو ہمیں مالداری میں اپنے سے کم آدمی کو دیکھنا ہے اور اطاعت میں اپنے سے اوپر والے آدمی کو دیکھنا ہے، تو اس سے بیلنس رہے گا۔ اگر ہم دیکھیں گے فلاں آدمی کے پاس تو 4 بلڈنگیں تو ادھر ہیں، 5 ادھر ہیں، 9 ہو رہی ہیں اس کے پاس، مجھے ابھی تک 2 ہی ہیں، تو ہمیشہ ڈپریشن میں رہے گا، ٹینشن میں رہے گا۔ تو اطاعت دنیا کی بات میں، دنیا کی مالداری میں اپنے سے نیچے کے درجے کے لوگوں کو دیکھنا چاہیے کہ وہ بھی زندگی گزار رہے ہیں۔ الحمدللہ میں جو زندگی گزار رہا ہوں وہ ہزاروں لوگوں کا سپنا ہے، اور اطاعت میں اپنے سے اوپر کے انسان کو دیکھنا چاہیے کہ میری عبادت تو کچھ بھی نہیں، فلاں شخص اشراق بھی پڑھتا ہے، چاشت بھی پڑھتا ہے، اوابین بھی پڑھتا ہے، 5 وقت کی نماز سنن کے ساتھ پڑھتا ہے، جمعے کو پہلی صف میں آ کر بیٹھ جاتا ہے، اسی طریقے سے تمام چیزوں کا خیال رکھتا ہے۔ تو یہی تھا آخری پوائنٹ آج کے اس پارے کا اور اس سیشن کا، کہ ہمیشہ دنیاوی معاملات میں اپنے سے نیچے کو دیکھا جائے، اطاعت کے معاملے میں اپنے سے اوپر کو دیکھا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنی باتیں ہوئی ہیں، کہی ہیں، سنی ہیں، ان سب پر عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ مولا کریم ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، جو پریشان حال ہیں سبوں کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مصیبت زدہ ہیں ان کی مصیبتوں کو دور فرما۔ مولا کریم آپ کے بندے آپ کے سامنے اپنی پیاری نیند کو قربان کر کے، وقت نکال کر کے، اپنی مشغولیات سے فارغ ہو کر کے آپ کے دین کی بات سننے کے لیے، آپ کے کلام پاک کی تفسیر سننے کے لیے وقت نکالتے ہیں، آپ کے سامنے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں۔ مولا کریم کسی کو بھی خالی ہاتھ نہ لوٹا۔ مولا کریم جس کی جو بھی پریشانی ہے تمام کو غیب سے اپنے حفظ و امان میں لے لے۔ مولا کریم جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد پیدا فرما۔ مولا کریم جن کے یہاں اولاد ہیں ان کی اولاد کو نیک اور فرما بردار بنا۔ مولا کریم کسی بھی والد کو، کسی بھی والدہ کو ان کی زندگی میں ان کے بیٹوں کا، ان کی اولاد کا غم نہ دکھا۔ مولا کریم والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ مولا کریم ہمارے مدارس، مکاتب، خانقاہوں کی تبلیغی جماعتوں کی حفاظت فرما۔ ہماری مختصر سی دعاؤں کو نبی پاک فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اور پہلے عشرے کی دعا کا اہتمام رکھیں، رب اغفر وارحم وانت